بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین عزیز وقار، لندن میں شیخ اسرار اور شیخ رضی مرزائی مربی کا ایک مناظرہ ہوا، اور اس مناظرے پر لندن کے ایک متعصب اور موصوف بنقیض العلم جناب مفتی شمس الہدیٰ مصباحی نے تبصرہ کرتے ہوئے خواہ مخواہ میں تحذیر الناس اور تحذیر الناس والوں کو بیچ میں ذکر کر کے اپنے تعصب اور افتراقی انتشاری ذہن کا ثبوت دیا. ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس ضمن میں تحذیر الناس اور علماء دیوبند کا ذکر کر کے اپنے افتراقی انتشاری ذہنیت کا ثبوت دیا، اور امت میں یہود و نصارہ کی آشیرواد سے فتنہ، افتراق اور فساد کے بیچ کو مزید پروان چڑھانے کی کوشش کی. یہ میرے پاس ان کے امام المناظرین جناب مولانا سعید احمد اسعد صاحب کے خطبات امام المناظرین ہیں، اور اس کی جلد نمبر 2 ہے. جلد نمبر 2 ہے، اور اس جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 73 ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے دشمن 3 ہیں: پہلے لبرس، دوسرے قادیانی، اور تیسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بڑے دشمن. اس میں انہوں نے کئی بھی دیوبندیوں وہابیوں کا ذکر نہیں کیا. اور صفحہ نمبر 74 پہ لکھتے ہیں اس وقت اہل سنت کہلانے والے تمام گروپ اکیلے ان دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دشمن کی خواہش یہی ہے کہ تمام مسالے کو مزید لڑایا جائے تاکہ ہمارا راستہ روکنے والا کوئی نہ رہے. یہاں انہوں نے 3 دشمن جس میں قادیانی بھی ہے ان کا ذکر کیا. صاف اقرار کیا کہ اکیلے ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، بلکہ اہل سنت کہلانے والے جتنے بھی گروہ ہیں جن میں دیوبند بھی شامل ہے اور وہابیہ بھی شامل ہے، انہیں مل کر ان کے خلاف کام کرنا چاہیے، لیکن ان کو آپس میں لڑوانے کی سازش کی جا رہی ہے. ظاہر یہ لڑائی یہود و نصارہ جیسے بے دین لوگ ہی کریں گے. اب قادیانیوں کے ساتھ جب مناظرہ ہوا اور موصوف نے اس میں تحذیر الناس کا ذکر کر کے لندن میں بریلویوں اور دیوبندیوں کو لڑوانے کی کوشش کی، تو یقیناً انہوں نے اس افتراق، انتشار اور یہود و نصارہ کے مشن کو آگے بڑھایا. بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ شمس الہدیٰ خود بھی اندرون خانہ پکا یہودی ہے، وہ صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بظاہر مسلمان ہوا ہے. ہم نے اس کے ضمن میں انہیں مناظرے کا چیلنج دیا. اس کے لیے انہوں نے ہمیشہ اپنے بڑوں کی فرار کے لیے جس قسم کے شرمناک کرتوت کیے اس پر تو ہم تبصرہ کریں گے. پہلے ذرا ہم ان کے شیخ اسرار صاحب کے حوالے سے مزید ایک بات کرنا چاہتے ہیں. اول تو شیخ اسرار صاحب کے بارے میں خود بھی ہمیں مولانا عثمان اقبال کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ وہ اس پر خوش نہیں ہیں جو شمس الہدیٰ مولوی نے تحذیر الناس کا ذکر بیچ میں کیا ہے. موصوف نے آپ کو مبارکباد دی کہ جی انہوں نے مناظرہ کیا، اور اسی طرح تحذیر الناس والوں کے خلاف وہ مناظرے کرتے رہیں گے. اور اس پر چند چنو منو بریلی بھی بڑے خوش ہیں کہ جی شیخ اسرار نے مناظرہ کیا. حالانکہ شیخ اسرار صاحب وہ آدمی ہیں جو تمام دیوبندیوں کو، تمام وہابیوں کو اور تمام شیعوں کو مسلمان سمجھتے ماں سوائے چند لوگوں کے ان گروہوں کے اندر. آپ مرزائیوں کے سامنے ان کا ذرا یہ بیان ملاحظہ فرمائیں. This is how we interpret the hadith of the sect. 72 sects will go hell, one won't. What do we say? That's the Muslim Ummah who accept the necessities. We don't divide the Muslim Ummah. Yes, we have sectarian differences. We address one sect and another. If individuals do kufr, we do takfir of the individuals. But we don't do general takfir of masses of groups of Muslims. Like I don't declare the Wahhabis kuffar. I don't declare the Shia kuffar. I don't declare the Deobandis kuffar. I will declare specific people in them kuffar, specific cases as kuffar. But as a group we say they're a part of the ummah as long as they accept the necessities of the deen. My call to the Jamaat. اس میں صاف اور صریح انہوں نے اقرار کیا کہ میں بالعموم تمام دیوبندیوں کو کافر نہیں کہتا، شیعوں کو کافر نہیں کہتا. ہاں ان میں چند لوگ ہوں گے، لیکن یہ بالعموم تمام دیوبندی اور تمام وہابی امت مسلمہ کا حصہ ہیں، اس لیے کہ ضروریات دین کے ماننے والے. اب یہ میرے پاس، میں اس پر بہت سے حوالے دے سکتا ہوں لیکن اس وقت چند حوالے دوں گا. یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 14. ہم یہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے، لیکن جب ایک اتفاقی پلیٹ فارم کو آپ خود متنازعہ بنانا چاہیں گے تو آپ برداشت کریں. یہ فتاوی رضویہ ہے، اس کی جلد نمبر 14 ہے. اس کی جلد نمبر 14 ہے اور یہ صفحہ نمبر 402 ہے. اس میں جناب صاحب حسام الحرمین اور صاحب فتاوی رضویہ یعنی احمد خان صاحب نواب کیا لکھتے ہیں
اس میں کیا لکھتے ہیں کہ وہابیہ، نیچریہ، قادیانیہ، غیر مقیم دیوبندیہ قطعاً یقیناً کفار مرتدین ہیں، ان میں ایک آدھ اگرچہ کافر فقہی تھا اور صدہ کفر اس پر لازم تھے جیسے نمبر 2 والا دہلوی، مگر اب اتباع و اذناب میں اصلاً کوئی ایسا نہیں جو قطعاً یقیناً اجماعاً کافر کلامی نہ ہو، یعنی علماء دیوبند میں سے اور دیوبندیوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو قطعاً یقیناً کافر کلامی نہ ہو۔ اور یہ آپ کا اصول ہے کہ جن حضرات کی تکفیر کلامی ہوئی ہو، من شک فی کفر و عذاب فقط کفرا، تو علماء دیوبند سب کے سب، دیوبندی سب کے سب، وہابی سب کے سب قطعی جزمی یقینی کلامی کافر ہیں، اور موصوف انہیں مسلمان کہہ رہے تو یہ تو خود حسام الحرمین اور شمس الہدی مصباحی کے اصولوں پر مسلمان نہ رہے۔ یہ رد الرفضہ احمد خان کی کتاب ہے۔ شیعوں کے بارے میں یہ کیا لکھتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 16 ہے، کہتے بالجملہ ان رافضیوں تبرائیوں کے باب میں حکم یقینی قطعی اجماعی یہ ہے کہ وہ علی العموم کفار مرتدین ہیں، ان کے ہاتھ کا ذبح سب کے سب، کوئی خاص نہیں، سب کے سب مرتد ہیں، اسلام کا گروہ نہیں ہے۔ اور آگے بڑے مزے کی بات لکھیے کہ ان ملعون عقیدوں پر آگاہ ہو کر پھر بھی انہیں مسلمان جانے یا ان کے کافر ہونے میں شک کرے، بے اجماع تمام ائمہ دین خود کافر بے دین ہے۔ تو شیخ اسرار رضی اپنے احمد خان بریلی کے فتوے کی روح سے خود کافر بے دین ہے، اور شمس الہدی صاحب آپ انہیں مبارکباد دے کر خود بے ایمان کافر اور بے دین ہوئے۔ اصل تو بے ایمان ہمیں آپ کو ثابت کرنا ہے، شیخ اسرار تو بیچارے بیچ میں خواہ مخواہ میں آ رہے ہیں، اور انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ان کے دامن پر چھینٹے پڑ رہی ہیں اس کا سبب کون بنا ہے۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں شمس الہدی صاحب کی طرف۔ شمس الہدی صاحب نے اپنی جان چھڑانے کے لیے، چونکہ ہمیں پتا تھا کہ مناظرہ کرنا ان کے بڑوں کی بس کی بات نہیں ہے، تو موصوف کہاں سے کریں گے، اپنی جان چھڑانے کے لیے ایک نام نہاد بگوڑے وکیل کو مقرر کیا، کیونکہ یہ آفر ہم نے خود دی تھی، انہوں نے کوئی تیر نہیں مارا، ہم نے خود یہ آفر دی تھی، تو کم سے کم اس پر تو ہمارا شکریہ ادا کریں کہ آپ کی جان بچانے کے ایک راستہ ہم نے چھوڑا ہوا تھا، لیکن ہمیں پتا تھا نہ ان نے آنا ہے نہ ان کے وکیل نے آنا، تو ہمیں کیا ڈر جو ہے نا۔ اب ہم نے کہا تھا کہ آپ کے وہ وکیل تو اصالتاً اس عنوان پر ہم سے گفتگو نہیں کرنا چاہ رہے، تو وکالتاً کہاں سے کریں گے، اور ہوا بھی یہی، ہماری گفتگو کا، اور آپ نے ان سے پوچھے بغیر، ان سے اجازت لیے بغیر خواہ مخواہ میں انہیں اس کیچڑ میں دوبارہ دھکیل دیا، جس سے وہ پہلی گندا ہو کر صاف ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ ہو نہیں پا رہے۔ ہمارا عنوان یہ تھا کہ جناب مصباحی صاحب یا تو تحذیر الناس کی عبارت جس طرح حسام الحرمین میں دی گئی ہے، یا تو بعین ہی وہ آپ تحذیر الناس کے کسی ایک صفحے پر ثابت کر کے دکھا دیں۔ اگر آپ یہ کر دیتے ہیں تو جس قسم کی سزا آپ ہمیں کہیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر ہماری طرف سے موضوع یہ ہوگا کہ احمد خان بریلی اور دیگر تمام بریلی اکابر اب تک یہ سب اپنے فتاوی اور اصولوں کی روشنی میں مسلمان نہیں ہیں۔ اب یہ ہمارا عنوان تھا، جب آپ نے اس کے لیے اپنا نمائندہ مقرر کیا، وکیل دیا، کیونکہ ہم نے آپ سے کہا تھا اگر آپ میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ اس عنوان پر گفتگو نہیں کر سکتے تو اپنا کوئی وکیل مقرر کر دے۔ وکیل مقرر کرنے کا مطلب یہی تھا کہ آپ نے ہمارے اس عنوان کو قبول کر لیا ہے، اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے اب آپ کے وکیل ہمارے سامنے ہوں گے، لیکن ہم نے آپ سے پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ نے وکیل سے مشورہ کیے بغیر یہ کام کیا ہے۔ آپ کے وکیل اصالتاً اس عنوان پر گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ 2 ماہ تک یہ رولا ڈالتے رہے اور آخر اس سے بھی بھاگ گئے، تو وکالتاً کہاں سے کریں گے۔ ہوا یہی، چنانچہ ان کے وکیل جب سامنے آئے تو صاف طور پر اس عنوان پر انہوں نے گفتگو کرنے سے انکار کر دیا، ملاحظہ ہو۔ لہذا اچھا پھر اس سے بار بار یہ کہا جی موضوع طے ہو چکا ہے، موضوع طے ہو چکا ہے، کس نے طے کیا موضوع؟ جو ہم نے تمہیں چیلنج دیا ہے تمہارے اکابر کی کفریہ گستاخانہ عبارات، وہ موضوع طے ہو چکا ہے۔ موضوع اس لیے طے ہو چکا ہے کہ ہم نے موضوع دیا تھا اور کہا تھا کہ یا تو آپ گفتگو کریں، یا اگر آپ گفتگو نہیں کر سکتے تو اپنا کوئی وکیل مقرر کریں۔ تو جب وکیل مقرر کیا تو موضوع تسلیم کر کے وکیل مقرر کیا، ورنہ بتایا جائے کہ وکیل کس لیے دوبارہ کلپ کھیلنے کے لیے مقرر کیا۔ ایک بات، دوسرے مزے کی بات یہاں آپ سنیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں چیلنج دیا ہے لہذا وہ موضوع طے ہوا ہے۔ گویا اگر چیلنج دے دیا جائے تو ان کا موضوع طے ہو جاتا ہے۔ اور ذرا ایک اور آڈیو سنیں، وقت طے کرنے کے لیے، جگہ طے کرنے کے لیے ہمارے مولانا عثمان اقبال صاحب نے ان سے رابطہ کیا، تو ذرا ان کی گفتگو ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم،
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا مفتی شمس الہدا صاحب بول رہے ہیں؟ آپ کون صاحب ہیں؟ جی میں نے چند گھنٹے پہلے فون کیا تھا. عثمان اقبال عرض کر رہا ہوں. کہاں سے، کس شہر سے؟ میں بریڈ فورڈ سے فون کر رہا ہوں. جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے آپ سے بات کی لیکن آپ نے فون کاٹ دیا تھا. مولانا ساجد خان. میں نے فون نہیں کاٹا تھا، جھوٹ مت بولیے نا. میں نے فون تھوڑی کر، میں اپائنٹمنٹ میں تھا اور فون میں نے کاٹا تھا. آپ کو جو بات کرنی ہے میری آفس میں آ کے بات کیجیے، ٹھیک ہے؟ نہیں ابھی دوبارہ کاٹیں گے آپ؟ دوبارہ کاٹیں گے نہیں، آپ جیسے لوگوں سے بات کریں آئیے آفس میں بات کیجیے. کیا کرنا بات، آفس میں آ کے بات کیجیے. مولانا ساجد خان نے آپ کو دعوت مکالمہ دیا ہے. ساجد خان نے، آپ کے خان لوگ یہاں ہیں کہ نہیں یو کے میں؟ آپ کے سارے خان لوگوں کو چیلنج ہے، جس کو جب آنا ہو بات کریں، جس موضوع پہ بات کرنا ہے، اپنے کفریات پہ، تہذیب الناس کے کفریات پہ بات کرنا ہو کریں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے آپ تک ویڈیو پہنچا دیا ہے. آپ ڈرتے کیوں ہیں مفتی صاحب؟ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ مفتی مولانا ساجد خان صاحب نے آپ کو دعوت مکالمہ دیا ہے. بس دوبارہ کاٹ لیا. دیکھیں اول تو سفید داڑھی پر شمسدہ کو شرم نہیں آتی یہ جھوٹ بولتے کہ میں نے فون کہاں کاٹا ہے، میں تو اپوائنٹمنٹ پہ تھا. تو جب تو نے فون نہیں کاٹا تو یہاں تو کاٹ لیا نا. تو جیسے یہاں کاٹ کے بھاگے ویسے وہاں پر بھی کاٹ کے بھاگا تھا. دوسری بات، انہوں نے دو باتیں کی. ایک تو یہ کہ میرے آفس میں آ کر بات کرے، اور نمبر دو تمہارے جتنے خان لوگ ہیں سب کو اوپن چیلنج ہے، سب کو چیلنج ہے. یہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے. اب ہمارے مولانا عبدالعلیم صاحب اور مولانا عثمان صاحب ان کے آفس میں گئے بات کرنے کے لیے، لیکن علماء دیوبند کے چہرے دیکھ کر یہ موت کے فرشتے سے ایسے نہیں بھاگتے ہوں گے ڈر کے مارے جیسے علماء دیوبند کے چہرے دیکھ کر یہ بھاگا، فرض پڑھ کے سنت وطر چھوڑ کے بھاگا اپنے گھر کے اندر. اور پھر مولانا عبدالعلیم صاحب نے رابطہ کیا کہ ہم آئے ہوئے آپ کے پاس، لیکن یہ آنے کو تیار نہ ہوا. ملاحظہ فرمائیں. کیا حال چال ہے مفتی صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کون صاحب؟ جی میں عبدالحلیم بول رہا ہوں. میں ابھی آپ کے مسجد میں آیا تھا لیکن آپ سنت بغیر پڑھے آپ بھاگ گئے. کہاں چلے گئے تھے آپ؟ ڈر گیا تھا آپ لوگوں سے. آپ ڈر گئے تھے ہم سے؟ کیوں؟ ایکچولی کہ ڈراؤنے لوگ ہیں آپ لوگ نا. ہم ڈراؤنے لوگ ہیں؟ یار آپ اس طرح کی بات نہ کریں. ہم اتنے اچھے لوگ ہیں، ہم اخلاق کے ساتھ آئے ہیں. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. اللہ فضل فرمائے. ہاں آمین. بالکل بالکل. دیکھیں آپ بار بار بھگوڑے نے پھر فون کاٹ دیا اور کہتے ہیں کہ میں اپوائنٹمنٹ میں ہوں اس لیے فون کاٹ لیتا ہوں. بہرحال دو باتیں. موصوف کے وکیل نے موضوع پر گفتگو کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ موضوع تو طے نہیں ہوا، اور پھر موصوف کے وکیل کے ساتھ ہماری اصالتاً ایک موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے جس سے وہ مفرور ہے. موصوف نے جس عنوان پر وکیل انہیں بنایا تھا اس سے بھی بھاگ گئے، اور ہم جس عنوان پر اس سے گفتگو کر رہے تھے اس سے بھی وہ بھاگے ہوئے ہیں. لہذا ان کے ساتھ تو ہمارا مستقل مسئلہ ہے. ان میں اگر جرت غیرت ہے تو ہماری جو پہلی ویڈیو ان پر قرض ہے اس کا جواب دے. اس کے بعد ہم ان کو کہہ چکے ہیں کہ ڈائریکٹ ہم سے رابطہ کریں. اب دو بدو ہمارا آپ سے بات ہوگی. وہ اب تک ڈائریکٹ ہم سے رابطہ کرنے کی جرت نہیں کر سکے، لہذا وہ باب بند ہے. اور اگر انہوں نے کرنا ہے تو ہم اپنی اس پرانی بات پر تیار ہیں کہ احمد رضا خان بریلی کا جو ہم نے عنوان دیا تھا اس پر گفتگو کے لیے تیار ہے. وہ ساری باتیں کلپوں میں ہیں، وہ بس ہم سے رابطہ کرے اور جگہ طے کرے. اب رہ گئے آپ کے وکیل نے بھی کہا کہ موضوع طے ہے. جو ہم نے چیلنج دیا، گویا چیلنج دینے کے بعد موضوع طے ہو جاتا ہے. اور آپ نے بھی مولانا عثمان اقبال صاحب کو فون پر کہا کہ تمہارے جتنے بھی خان ہیں سب کو چیلنج ہے. تو میں بھی الحمدللہ خان ہوں اور عثمان اقبال مولوی صاحب کا خان ہوں. میں اب آپ کو چیلنج دیتا ہوں، اوپن چیلنج میں آپ کو دیتا ہوں، کوئی وکیل شکل نہیں. اب ڈائریکٹ مصباحی صاحب آپ کو میں چیلنج دیتا ہوں، اگر آپ میں جرت ہے، غیرت ہے، حمیت ہے تو سامنے آئیں، اور خدا کی قسم آپ کبھی سامنے نہیں آئیں گے. چیلنج کیا ہے؟ اس کی دو جہات ہیں. ایک جہت تو یہ کہ یہ میرے پاس حسام الحرمین ہے، اور چونکہ آپ نے تحذیر الناس کا نام لیا تھا تو صفحہ نمبر 80 پر انہوں نے تحذیر الناس کی ایک جھوٹی عبارت نقل کی کہ لو فرض فی زمنہ صلی اللہ علیہ وسلم بل لو حدث بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی جدید لم یخل ذلک بخاتمیتہ وانما یتخیل عوام انہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بمعنی آخر النبیین مع انہ لا فضل فی اصلاء عند اہل الفہم. چیلنج کی ایک جہت تو یہ کہ یہ پوری کی پوری عبارت آپ کہیں گے تو عربی میں چلے،
آپ اس کا لفظی ترجمہ کر کے دے دیجئے گا, صحیح لفظی ترجمہ. وہ لفظی ترجمہ اس کا اسی طرح مسلسل عبارت کی صورت میں تحذیر الناس کے کسی ایک صفحے پر آپ ہمیں دکھا دیں. ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں, آپ کی جوتیوں کو سر پر بطور تاج رکھ کر سجانے کے لیے تیار ہیں. آپ لندن میں جس کسی دیوبندی مدرسے پر ہاتھ رکھیں گے, جس کسی دیوبندی مولوی پر ہاتھ رکھیں گے, رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ آپ کی غلامی کا دھم بھرنے کے لیے تیار ہوگا. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے اور قیامت تک نہیں کر سکتے تو پھر یہ مانیں کہ اس کتاب والا کائنات کا سب سے بڑا کذاب اعظم تھا جو لوگ کی طرف جھوٹی عبارتیں منسوب کرتا تھا. اب اس کی دوسری جہت کا چیلنج یہ ہے کہ پھر ہم آپ کو چیلنج دیتے ہیں کہ ہم سے اس کتاب کے مصنف سے لے کر اپنے آپ تک ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سب کے سب اپنے فتاوی اور اصولوں کی روشنی میں فرعون, حامان, نمرود سے بدتر ہیں. بعض صوفیاء سے فرعون کا ایمان کے ثابت ہونے کے اقوال تو ہیں, لیکن یہ شخص فرعون سے بھی بدتر ہے کہ اس کا ایمان ثابت کرنے کے لیے زہر کا پیالہ تو لوگ پینے کو تیار ہیں لیکن سامنے آنے کو تیار نہیں. اب ہم آپ کو 10 جولائی تک 5 دن ہے مزید آپ کے پاس, اور لندن میں ہمارے 2 نمائندے. اب وکالت والا مسئلہ ختم ہو گیا, اس لیے کہ آپ کا اول وکیل جس کو آپ نے نامزد کیا تو وہ پہلے ہم سے بھاگا ہوا ہے, اور جو عنوان ہم نے آپ کو دیا تھا اس سے بھی وہ بھاگ گیا, اس پر بھی وہ آنے کو تیار نہیں ہے. اور اگر ان کو شوق ہے تو ہمارے ان کے ساتھ پہلے گفتگو چل رہی ہے, جہاں سے وہ بھگوڑے ہوئی ہیں وہیں سے گفتگو شروع کریں, یا پھر ڈائریکٹ ہم سے رابطہ کریں, اور جو عنوان ہمارا ان کے درمیان طے ہے اس پر دو بدو بیٹھ کر گفتگو کرنے کو تیار ہو. جن کے ساتھ ہم اصالتاً گفتگو کر رہے ہیں تو وکالتاً کی کیا ضرورت ہے. اب ہم باقاعدہ باضابطہ ان کو بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں اسی عنوان پر جو عنوان ہمارا کلپوں میں آپ کے ساتھ ہو چکا ہے, بس جگہ اور وقت طے کرنے کی بات ہے جو آپ قیامت تک طے نہیں کریں گے. اور شمس الہدا صاحب, آپ کو چونکہ خود آپ نے کہا کہ تمہارا کوئی بھی خان ہو اوپن چیلنج ہے, اور خود آپ کے وکیل نے کہا کہ چونکہ چیلنج ہم نے دیا ہے اور چیلنج دینے سے موضوع طے ہو جاتا ہے تو ہم نے آپ کو چیلنج دے دیا, موضوع طے ہو چکا ہے. یا تو حسام الحرمین کی یہ عبارت تحذیر الناس کے کسی صفحے پر مسلسل ایک صفحے پر آپ دکھائیں گے, اگر یہ نہیں دکھا سکے تو اس کتاب کے مصنف سے لے کر آپ تک آپ سب اس کتاب ہی کی روشنی میں آپ کے کفر میں شک کرنے والا بھی دار اسلام سے خارج ہے. آپ اس عنوان پر ہمارے ساتھ جلد سے جلد دو بدو, جب آپ میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی, آپ میں اتنا علم نہیں تھا, آپ میں اتنی ہمت اور حمیت نہیں تھی اور غیرت نہیں تھی, تو پھر اس سفید داڑھی کے ساتھ پھر خواہ مخواہ میں شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کی آپ کو حاجت کیا تھی؟ جب آپ چھیڑے تو آپ سامنا کرو نا. ہمارے 2 نمائندے لندن میں آپ سے پہلے بھی رابطہ کر چکے ہیں, مولانا عثمان اقبال صاحب دامت برکات عالیہ اور مولانا عبد الحلیم صاحب حفظہ اللہ, یہ دونوں لندن میں ہمارے نمائندے ہیں. 10 جولائی تک آپ کے پاس وقت ہے, آپ جلد سے جلد ان کے ساتھ ریٹرن میں معاملات طے کریں کہ کس تاریخ کو مناظرہ ہوگا, تاکہ ہم یہاں سے, بلکہ تاریخ تو بعد میں طے ہوگی, پہلے ویزا پروسیسنگ شروع ہو کہ آپ اس پر مناظرے کے تیار ہیں, تاکہ ہم یہاں سے ویزا پروسیسنگ کا عمل شروع کریں. گفتگو صرف اور صرف آپ کے ساتھ ہوگی, لیکن رب محمد کی قسم اگر خود اس کتاب والا بھی اپنی قبر سے نکل کر آ جائے نا تو وہ بھی اپنے ایمان پر گفتگو نہیں کر سکتا, تو آپ کس کھیت کی مولی ہے. ہم تو صرف اتمام حجت کرنا چاہتے ہیں. وما علینا. یہاں میں آپ کے ذرا جو ہے وہ امام المناظرین سعید اسد صاحب کا ایک حوالہ دے دیتا ہوں. یہ آپ کے امام المناظرین سعید اسد صاحب ہیں, ان کی یہ خطبات امام المناظرین ہے اور صفحہ نمبر 84 ہے. اس میں لکھتے ہیں, دیکھیے کچھ الزام ہم پر لگتے ہیں, ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اہل سنت شرک بھی کرتے ہیں اور بدعت کا ارتکاب بھی کرتے ہیں, اور ایک فرد جرم ہمارے بزرگوں نے لگائی ہے کہ ان کے مخالفین کے بزرگوں نے شان الوہیت میں اور شان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخیاں کی ہیں. اب دیکھیے, ایک آدمی پر الزام لگے گا کہ تم چور ہو, جس پر الزام لگے وہ کہے بھائی میں چور نہیں ہوں, مجھ سے چوک میں کڑا کر کے صفائی لے لو,
مجھے مسجد میں لے جاؤ وہاں صفائی لے لو، مجھے پولیس اسٹیشن لے جاؤ وہاں جا کر مجھ سے صفائی لے لو، عدالت میں لے جا کر صفائی لے لو، چاہے سر پر قرآن مجید رکھ کر مجھ سے صفائی لے لو، میں بالکل تیار ہوں۔ جس پر الزام لگے وہ تو صفائی دینے کو بالکل تیار ہوں، لیکن الزام لگانے والا صفائی لینے کے لیے تیار نہ ہو تو خود فیصلہ کرے ان دونوں میں فراڈیا کون ہے۔ لیکن اگر الزام لگانے والا بار بار صفائی دینے کو تو تیار ہو لیکن جس پر الزام ہو وہ صفائی دینے سے بھاگے تو اب بھی آپ فیصلہ کر سکتے کہ ان دونوں میں فراڈیا کون ہے۔ آپ نے ہم پر الزام لگایا انکار ختم نبوت کا، ہم اس الزام کا جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہیں، ہم اپنے اوپر لگائے گئے الزام کا جواب دینے کو تیار ہیں، اور ہم نے جو الزام آپ پر لگایا اگر آپ اس کا جواب دینے کو تیار نہیں ہیں تو پھر عوام خود فیصلہ کر لے کہ اصل فراڈیا کون ہے، اصل 2 نمبر کون ہے۔